بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ ملک فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، کافر سے جیتا ہوا روپیہ صحافیوں کو عطیہ۔ یہ کالم 12 ستمبر 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اخبارات میں چھپنے والے اکثر کالموں کے بارے میں ہمارے دوست اسرار بھائی کا خیال ہے کہ یہ کالم سے زیادہ سیاسی مقالات ہوتے ہیں۔ اگر نظام الملک توسی نے سینکڑوں برس پہلے اپنی کتاب کا نام سیاست نامہ نہ رکھ لیا ہوتا تو شاید اخبارات اپنے کالمی صفحوں کے لیے یہی نام منتخب کرتے۔ پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کالموں میں کسی معاملے میں معروضی بحث کرنے کے بجائے یہ کالم عموماً کالم نگار کی اپنی خواہشات کے عکاس ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر خواہشات پر دنیا کا کاروبار چلنے لگے تو ایک ماہی خور کو درختوں پر پھلوں کی جگہ مچھلیاں ہی لٹکی نظر آئیں گی۔ لہٰذا اپنی خواہشات کے اسیر یہ کالم نگار ایسی سیاسی پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ انہیں پڑھنے والا ورطہ حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ بظاہر ناقابل قیاس بات اس سیاسی پنڈت کو کہاں سے معلوم ہو گئی۔ ناقابل قیاس ان معنوں میں کہ اگر ان پیشگوئیوں کا کوئی ریکارڈ رکھے تو وقت آنے پر یہ سیاسی پیشگوئیاں ملا نصیر الدین کے لطائف اور شیخ چلی کے ظرائف اور لال بجکڑ کے خرائف ہی نظر آئیں گی۔ مثلاً میں اگر یہ پیشگوئیاں کروں کہ اگلے سال کی ابتدا تک، نمبر 1، امریکی صدر کلنٹن اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے اور انگلستان کی کسی یونیورسٹی میں جا کے سیاست کے استاد بن جائیں گے۔ 2، ہندوستان میں اٹل بہاری واجپئی 12 برس تک بنواس لینے کے بعد ایودھیا چلے جائیں گے اور جے للیتا وزیر اعظم بن جائیں گی۔ 3، پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ ہوگا جس کے ذمہ دار جنرل سنبیگ قرار پائیں گے۔ امریکہ کی 160 بدکار عورتیں وائٹ ہاؤس سے اپنے قابل اعتراض تعلق کا دعویٰ کریں گی۔ ان دعووں کی بہتات کے پیش نظر امریکی اخبارات ان کی کہانیاں $1.5 فی صفحہ کی رائلٹی پر بھی نہیں خریدیں گے۔ تو جن اخبارات میں یہ پیشگوئیاں چھپیں گی ان کے تراشے اگلے سال تک کون محفوظ رکھے گا کہ وہ مجھے جھٹلا سکے؟ بلکہ ہوگا یہ کہ جس وقت میری یہ پیشگوئیاں چھپیں گی اس وقت آپ میری پیش بینی کی صلاحیت کے معترف ہو جائیں گے اور یہی میرا انعام ہوگا۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ گزشتہ سالوں کے اخبارات کی فائلیں لے کر ارشاد احمد حقانی، اسلم بیگ، عمران خان، حسین حقانی اور طاہر القادری صاحبان کے بہت زیادہ اور بہت کم چھپنے والے کالموں کو نواز شریف صاحب کی حکومت کی مدت ختم ہونے کے حوالے سے پڑھ ڈالیے۔ پھر یہ بتائیے کہ مثلاً اگست 1997 میں چھپنے والے ان کالموں میں کیا یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اگست 1998 سے کئی ماہ پہلے اس حکومت کا عطیہ پانچا ہو چکا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے پاس اخبارات کا تو ریکارڈ ہے نہیں، لہذا ہم ان باتوں کو بھول بھی چکے ہیں۔ لیکن ہر شخص یکساں طور پر بے خبر اور لاپرواہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نواب اکبر بگٹی بھی ہوتے ہیں جو ارشد کاوت کے کالموں پر بزاخفش کی طرح اپنی گردن ہلانے کے بجائے انہیں گردن سے پکڑ لیتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ ہوئے مشہور انگریزی کالم نگار ارشد کاوت نے یہ پیشگوئی کی کہ 6 ماہ کے اندر اندر نواز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ بگٹی صاحب نے انہیں چیلنج کر دیا۔ دونوں میں 1 لاکھ روپے کی شرط لگ گئی۔ اب ارشد نے یہ ساری مدت اس لومڑی کی طرح گزاری جس نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی۔ اب ارشد صاحب نے یہ ساری مدت اس لومڑی کی طرح گزاری جس نے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے کسی اونٹ کو دیکھا تو یقین کر لیا کہ بس اب اس کی زبان یہ گرنے ہی والی ہے۔ لیکن ارشد صاحب کی بدقسمتی کہ نواز شریف کی حکومت وہ پوری مدت گزار گئی، چنانچہ انہوں نے 1 لاکھ روپے کا کراس چیک بگٹی صاحب کو بھیج دیا۔ بگٹی صاحب نے پریس کلب کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک کافر سے یہ رقم وصول کر لی ہے، لیکن چونکہ میری رائے میں اسلام شرط کی رقم کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے،
لہٰذا مجھے یہ رقم کسی نہ کسی کو دے دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے وہ کراس چیک بطور عطیہ پریس کلب کو دے دیا۔ اس امر کا فتویٰ تو مفتیان کرام ہی دیں گے کہ اسلامی احکام کے مطابق شرط کا روپیہ استعمال کرنا منع ہے یا فی نفسی شرط لگانا ہی غلط ہے۔ بہرحال تفنن طبع کے طور پر ارشد کاوزی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی اپنی ہی جیسی سمجھ بوجھ رکھنے والے کالم نگار یا سیاستدان مثلا عمران خان یا غلام مصطفیٰ کھر وغیرہ سے الٹی شرط لگا کر ہارا ہوا روپیہ جیت لیں۔ اور بگٹی صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کافر سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے اوپر استعمال کرنا اگر ممنوع تھا تو اور کسی کو دینا ہی تھا تو بہتر یہ ہوتا کہ پریس کلب کی جگہ وہ روپیہ بلوچستان ہی کے کسی خیراتی ادارے کو دے دیتے۔ ناجائز رقم کا استعمال صحافیوں پر کرنے کا جواز سمجھ میں نہیں آیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بگٹی صاحب کو ایک متمول انسان بنایا ہے، لہٰذا وہ اب بھی یہ کر سکتے ہیں کہ 1,00,000 روپے کسی خیراتی ادارے کو مثلا گونگے، بہروں یا اندھوں کے اسکول کو دے دیں اور پریس کلب کا دیا ہوا روپیہ اپنی جانب سے عطیہ سمجھیں۔ کیا ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ سیاسی پیش گوئیوں میں وہ ارد شیر کاوزی سے زیادہ بالغ نظر اور دوربین ثابت ہوئے؟ ایسی ہی شرط کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا جو نظیر کے طور پر نہیں بلکہ محض علمی دلچسپی کی خاطر پیش خدمت ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مکے میں مسلمان انتہائی اذیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمانے میں رومی عیسائیوں خدا پرستوں اور ایرانی زرتشتیوں آتش پرستوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ آخر رومیوں کو شکست فاش ہوئی اور قریش کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو جس طرح ایرانی آتش پرستوں نے رومی خدا پرستوں کو مارا ہے اسی طرح ہم بھی تمہیں ماریں گے۔ مسلمان دل گرفتہ ہوئے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی سورہ روم نازل ہوئی جس میں یہ کہہ کر مسلمانوں کو ڈھارس دی گئی کہ فی بضع سنین یعنی چند برسوں کے اندر اندر رومی پھر ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس پیشگوئی سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ہوئی۔ مکی کافروں نے اسے ناقابل قیاس قرار دیا۔ آخر میں ابی ابن خلف نامی ایک کافر سے حضرت ابوبکر صدیق نے 10 اونٹوں کی شرط اس بنیاد پر لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر پھر غالب آ جائیں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا معلوم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر سے ارشاد فرمایا کہ تم نے بضع کی صحیح تشریح نہیں کی۔ اس لفظ کا اطلاق 10 سے کم کسی بھی تعداد پر ہوتا ہے، لہذا تم شرط تبدیل کروا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ابی بن خلف سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم شرط میں ترمیم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اونٹوں کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی۔ چنانچہ اب یہ شرط 100 اونٹوں کی ہو گئی۔ ابھی 9واں سال چل رہا تھا کہ رومیوں نے ایرانیوں کو اتنی بدترین شکست دی جتنی خود نے ہو چکی تھی۔ اس وقت تک مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، جنگ بدر ہو چکی تھی، ابن ابی خلف مر چکا تھا، لہذا اس کے ورثہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دیے۔ اس وقت تک اسلام میں میسر یعنی جوا حرام قرار دیا چکا تھا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرط اس وقت لگی تھی جب وہ حرام نہیں تھا، لہذا حربی کافر سے اونٹ لے لو لیکن اسے خود نہ استعمال کرو بلکہ خیرات کر دو۔ مبارک ہو بگٹی صاحب جنہوں نے جزوی طور پر حضرت صدیق کی پیروکاری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی زیادہ ہمت عطا فرمائے، آمین۔ کالم آپ سن رہے تھے کافر سے جیتا ہوا روپیہ صحافیوں کو عطیہ۔ تحریر کیا تھا شامل فاروقی نے اور یہ شائع ہوا تھا 12 ستمبر 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔